الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے لے کر 134 تک کا ترجمہ و تفسیر جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 سے لے کر 141 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او یا نصارا، تہتدو، ہدایت پاؤ گے۔ کل، کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفا، جو کہ یک طرفہ تھا، وما، اور نہیں، کانا، تھا، من المشرکین، مشرکوں سے۔ اور کہا، ہو جاؤ یہودی یا نصارہ، ہدایت پاؤ گے۔ کہہ دیجئے بلکہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، جو کہ یک طرفہ تھا اور نہیں تھا مشرکوں سے۔ قولوا، کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالی پر، وما، اور جو کچھ، انزل، اترا، الینا، طرف ہماری، وما، اور جو کچھ، انزل، اترا، الی ابراہیم، طرف ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط، اور ان کی اولاد کے، وما، اور جو کچھ، اوتیا، دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وما، اور جو کچھ، اوتیا، دیا گیا، النبیون، نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا، نہیں، نفرق، فرق کرتے ہم، بین احد، درمیان کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ کہو، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اور جو کچھ اترا ہماری طرف، اور جو کچھ اترا ابراہیم علیہ السلام کے، اور اسماعیل علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام کے، اور ان کی اولاد کے، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی ایک کے، ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِن، پس اگر، آمنو، ایمان لائیں، بِمِثْلِ ما، مانند اس کے جو، آمنتم، تم ایمان لائے، بِہِ، ساتھ اس کے، فقد، پس تحقیق، اہتدوا، ہدایت پائیں، وَإِن، اور اگر، تولوا، پھر جائیں، فَإِنَّمَا، پس یہ کہ، ہم، وہ ہیں، فی شقاق، بدبختی میں، فَسَيَكْفِيكَهُمْ، پس ان قریب کفایت کرے گا آپ کو ان کی طرف سے، اللہ، اللہ تعالی، وَهُوَ، اور وہ ہے، السمیع العلیم، سننے والا، جاننے والا۔ پس اگر ایمان لائیں مانند اس کے جو تم ایمان لائے ساتھ اس کے، پس تحقیق ہدایت پائیں، اور اگر پھر جائیں، پس یہ کہ وہ بدبختی میں ہیں، پس ان قریب کفایت کرے گا آپ کو ان کی طرف سے اللہ تعالی، اور وہ ہے سننے والا، جاننے والا۔ صبغۃ اللہ، رنگ ہے اللہ تعالی کا، ومن، اور کون، احسن، زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ تعالی سے، صبغۃً، رنگ کے لحاظ سے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، عابدون، عبادت گزار ہیں۔ رنگ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ کے لحاظ سے، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔
قل کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم جگڑتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہوا اور وہ ہے ربنا ہمارا رب وربکم اور تمہارا رب ولنا اور ہمارے لیے ہیں اعمالنا اعمال ہمارے ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون مخلص ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم جگڑتے ہو ہم سے اللہ تعالیٰ کے متعلق، اور رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا، اور ہمارے لیے ہے اعمال ہمارے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام یا تقولون تم کہتے ہو ان بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولاد کانو تھے ہودن یہودی او یا نصارا قل کہہ دیجئے اانتم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام یا اللہ تعالی ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جس نے کتما چھپائی شہادتن شہادت عندہ اس کے پاس من اللہ تعالی سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل بے خبر عما اس پر جو تعملون تم کرتے ہو۔ یا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد تھے یہودی یا نصارہ۔ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی شہادت اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس پر جو تم کرتے ہو۔ دل کا یہ امتن گروہ ہے قد تحقیق خلط گزر چکا لہا اس کے لیے ہے ما جو کسبت کمایا اس نے ولکم اور تمہارے لیے ہے ما جو کسب تم کماؤ گے تم ولا اور نہیں تسألون سوال کیے جاؤ گے عما اس پر جو کانو وہ رہے یعملون کرتے۔ یہ گروہ ہے تحقیق گزر چکا اس کے لیے ہے جو کمایا اس نے، اور تمہارے لیے ہے جو کماؤ گے تم، اور نہیں سوال کیے جاؤ گے اس پر جو وہ رہے کرتے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ یہودی یہودیت کی اور نصرانی نصرانیت کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہدایت اسی میں ہے، تو آپ فرما دیں کہ ہدایت تو ملت ابراہیم علیہ السلام پر چلنے میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے اور یک طرفہ ہو کر اسی کی عبادت کرنے والے تھے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یک طرفہ ہو کر مسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ ان کی طرز عبادت میں شرک کی آمیزش نہیں تھی، اور تم دونوں جماعتیں مشرک ہو۔ تم یہودی عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ تم کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا اور جو کچھ سابقہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام جن کے نام قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔
اور ان میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے، یعنی ان کے نبی اور رسول ہونے میں، اور نہ ہی اس بات میں کہ وہ سب توحید کا پرچار کرتے تھے اور لوگوں کو آخرت کی تیاری کی دعوت دیتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ یہ انبیاء میں تفریق ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہود نے آخری دو نبیوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور عیسائیوں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے اپنے نبیوں کا بھی حقیقتاً انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ سب اپنے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر ان کی نبوت پر ایمان لانے کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمان کو معیار بنا کر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہودی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ ہدایت پر نہیں ہیں، اور اگر وہ مخالفت کریں تو آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا ہے، وہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ چند سالوں بعد یہ وعدہ پورا ہوا جب یہود کے قبائل بنو قنیقہ اور بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت مصحف عثمان ان کی گود میں تھا، تو اس جملے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر آپ کے خون کے چینٹے پڑے تھے۔ مصحف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ عیسائیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ جو کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا وہ اسے غسل دیتے تھے کہ وہ سابقہ گناہوں سے پاک ہوا ہے اور اب اس کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ بعد میں عیسائیوں نے بھی یہی چیز اختیار کر لی، اور جب کوئی عیسائیت قبول کرے تو اسے زرد رنگ کے پانی میں غسل دیتے ہیں جس کا نام بپتسمہ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ صرف عیسائیت میں داخل ہونے والوں ہی سے نہیں کرتے بلکہ پیدا ہونے والے بچوں سے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رنگ اس طرح نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی کرنے سے چڑھتا ہے۔ یہ رنگ والا طریقہ بعض نام نہاد صوفیوں نے بھی شروع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا دین رسموں کا نام نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا نام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اس لیے جھگڑتے ہو کہ ہم خالص اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارا ہی رب نہیں بلکہ تمہارا بھی وہی رب ہے۔ ہاں، اگر کوئی جھگڑے والی بات ہے تو وہ اس کی عبادت میں شریک ٹھہرانا ہے جو تم کرتے ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، یعنی جن عقائد و اعمال پر تم ہو وہی ان کے عقائد تھے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انبیاء کرام تو پہلے گزرے ہوئے ہیں اور یہود و نصارہ بعد کی پیداوار ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اور اسی طرح تمہاری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو چھپا کر بڑا ظلم کر رہے ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، وہ باخبر ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔
وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ان کے اعمال کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہاں پر ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور یہ فخر کہ تم انبیاء کی اولاد ہو، اس طرح تو سب نسل انسانی فخر کر سکتی ہے، کیونکہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ دونوں بھی نبی تھے، لہٰذا تمام بنی نوع انسان اولاد انبیاء ہیں۔ صرف بزرگوں کی اولاد ہونے پر فخر کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا ہی باعث نجات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پہلا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔